فرعون نے ایک رات خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے تمام گھروں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل والے محفوظ رہے۔ دہشت کے عالم میں بیدار ہوتے ہی فرعون نے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کر کے اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروع سے یہی بات مشہور تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد فرعون مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد فرعون کے سپاہیوں نے ہر ممکن قدم اٹھایا تاکہ کوئی بھی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ فرعون کے حواریوں نے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچوں کو ذبح کر دیا۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جن سے آپ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی اور اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی اور نہیں جانتا تھا۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور سپاہیوں نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو چھپا کر رکھا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور بچے کو اس صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی ان کی بہن سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ۔ صندوق بہتا ہوا محل کے تالاب میں پہنچ گیا جہاں فرعون کی بیوی اور خادمائیں لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ صندوق پر ملکہ کی نظر پڑی تو اس نے کنیزوں کو صندوق باہر لانے کا حکم دیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں ممتا اتر آئی اور اس نے شفقت سے بچے کو گود میں لے لیا۔ ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالنا چاہیے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ بچہ بنی اسرائیل کا وہ لڑکا نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے پیش گوئی کی ہے۔ لہٰذا فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یعنی ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس پر فرعون نے کہا کہ یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری نگرانی میں پلے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ بچے کو جب محل میں لے جایا گیا تو اس نے بھوک سے رونا شروع کر دیا۔ بچے کے پاس دودھ پلانے والی عورتوں کو لایا گیا تو اس نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ اس پر محل میں موجود موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں ایسا گھر نہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور اس بچے کی خیر خواہ ہو۔ اس گھر میں نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ اس پر فرعون کی بیوی مان گئی، لہٰذا آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیقی ماں نے انہیں دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد دودھ پلانے کے لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پا کر جوان ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دلائی اور مصر سے نکل گئے۔ فرعون بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے لشکر لے کر روانہ ہوا۔ جب بنی اسرائیل بحر احمر کے قریب پہنچے تو اللہ نے ان کے لیے دریا کے بیچ سے راستہ کھول دیا۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، مگر جب فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے پیچھے آیا تو سمندر کا یہ راستہ بند ہو گیا اور وہ اپنے لشکر سمیت سمندر کے پانی میں غرق ہو گیا۔